بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ مختصر فلکیات کی اس ویڈیو میں آج ہم نظام شمسی اور اس کے سیاروں پر بات کریں گے۔ دوستو، نظام شمسی سورج اور اس کے گرد موجود ان تمام اجرام فلکی کے مجموعے کو کہتے ہیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر سورج کی کشش ثقل میں گرفتار ہیں اور مسلسل ایک دائرے کی شکل میں سورج کے گرد محو گردش ہیں۔ ان اجرام فلکی میں 8 سیارے، 150 سے زائد معلوم چاند، بونے سیارے اور کروڑوں دیگر چھوٹے اجرام فلکی ہیں، جن میں سیارچے، دمدار سیارے اور شہاب ثاقب وغیرہ شامل ہیں۔ سورج سے فاصلے کے اعتبار سے سیاروں کی ترتیب یہ ہے: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ ان میں سے آخری 6 سیاروں کے گرد ان کے اپنے چھوٹے سیارے گردش کرتے ہیں، جنہیں زمین کے چاند کی مناسبت سے چاند ہی کہا جاتا ہے۔ زمین کا صرف ایک چاند ہے اور مریخ کے گرد 2 چاند گھومتے ہیں، جبکہ باقی 4 سیاروں کے چاند کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جن میں کچھ بڑے اور باقی سب چھوٹی جسامت کے ہیں۔ دوستو، نظام شمسی کے یہ تمام سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں اور تمام سیاروں کے مدار زمین کے مدار کے تقریباً متوازی ہیں یا اس سے بہت کم زاویہ بناتے ہیں۔ گویا آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج اور تمام سیارے اپنے اپنے مدار سمیت ایک بڑی سی پلیٹ یا تھال کی شکل بناتے ہیں۔ سورج کے گرد گردش کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سیارے اپنے محور پر بھی گردش کرتے ہیں، جسے ایکسس آف روٹیشن کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کسی بھی سیارے یا ستارے کی محوری گردش کو ظاہر کریں، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے، تو باہر کی طرف نکلا ہوا انگوٹھا اس سیارے کے قطب شمالی کے رخ کو ظاہر کرے گا اور اس کی مخالف سمت میں قطب جنوبی ہوگا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی بھی سیارے کے قطب شمالی پر کھڑے ہو کر سیارے کی محوری گردش کا معائنہ کریں تو وہ ہمیں مخالف گھڑی وار سمت یعنی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لحاظ سے اگر زمین کے قطب شمالی کے عین اوپر سے معائنہ کیا جائے تو تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں بھی اور اپنے محور کے گرد بھی مخالف گھڑی وار سمت میں گردش کرتے ہیں، سوائے سیارے زہرہ اور یورینس کے۔ زہرہ کی محوری گردش گھڑی وار یعنی کلاک وائز ہے، جو سب سیاروں سے منفرد ہے۔ گویا وہاں سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح یورینس کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کے محور کا اس کے مدار سے انتہائی ترچھا زاویہ ہے، جو تقریباً 98 ڈگری ہے، جس کی وجہ سے وہاں دن اور رات کی تشکیل باقی سب سیاروں کی نسبت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دوستو، سیاروں کے مدار یعنی آربٹس ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر واقع ہیں، اور جیسے جیسے ہم سورج سے دور ہوتے جائیں گے مداروں کے درمیانی فاصلے انتہائی تیزی سے بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے یہ فاصلے نقشے میں دکھانا کافی مشکل ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے عموماً نظام شمسی کے نقشوں میں سیاروں کو ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے عام اور سادہ مفہوم کے اعتبار سے نظام شمسی کے سیاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 2 حصے 4 اندرونی سیاروں اور 4 بیرونی سیاروں پر مشتمل ہیں۔ پہلے 4 سیارے یعنی عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ اندرونی سیارے کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ سیارے بنسبت باقی 4 سیاروں کے سورج کے بہت قریب ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سب سے آخری سیارہ یعنی مریخ بھی سورج سے محض 1.5 فلکیاتی اکائیاں دور ہے۔ فلکیاتی اکائی یا ایسٹرونومیکل یونٹ، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اندرونی سیاروں کے مقابلے میں بیرونی 4 سیارے یعنی مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون جسامت میں کافی بڑے اور سورج سے کافی فاصلے پر ہیں۔ مثلاً آخری سیارہ نیپچون سورج سے تقریباً 30 فلکیاتی اکائیاں دور ہے۔ نیز ان سیاروں کے گرد چھوٹے چھوٹے چٹانی اجسام، ذرات اور گرد و غبار حلقوں کی شکل میں گردش کرتے رہتے ہیں،
اور زحل سیارے کے حلقے تو زمین سے بھی صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ نظام شمسی کے ان 8 سیاروں کی آپس میں جسامت کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیرونی سیارے اندرونی سیاروں سے کافی بڑے ہیں، نیز سورج کے گرد گردش کرنے والے تمام مادے میں سے 99% مادہ محض 4 بیرونی سیاروں میں موجود ہے۔ ان تمام سیاروں میں مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے، جس کے گرد 63 چاند گھومتے ہیں، جبکہ سب سے چھوٹا سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ یہ تمام سیارے سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ سورج کے اندر موجود مادے کی مقدار یعنی کمیت تمام سیاروں کی مجموعی کمیت سے 500 گنا زیادہ ہے۔ سورج کی جسامت کا اندازہ آپ زمین کی جسامت سے اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم سورج کو اندر سے کھوکھلا فرض کر لیں اور اس کے اندر زمین کی طرح کے سیارے ڈالتے جائیں تو سورج کے اندر تقریباً 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، کیونکہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ دوستو، اگر ہم صرف ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے سیاروں کی بات کریں تو زمین کے علاوہ 5 سیاروں کو ہم خالی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ میں سے اکثر نے دیکھے بھی ہوں گے۔ آخری 2 سیارے یورینس اور نیپچون ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ 5 سیارے ماہ چاند پچھلے ماہ جون کے آخری عشرے میں طلوع آفتاب سے قبل آسمان پر ایک قطار میں دکھائی دیتے رہے ہیں، بلکہ یورینس اور نیپچون بھی جو صرف ٹیلیسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں انہی میں موجود تھے۔ اور اس طرح سب سیاروں کا آسمان پر بیک وقت ایک دوسرے کے قریب نظر آنا سینکڑوں سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ آسمان پر سیارے عام طور پر ستاروں سے زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔ تمام سیاروں میں زہرہ زمین سے قربت کی وجہ سے سب سے زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ رات کو آسمان پر سب سے زیادہ روشن دکھائی دینے والے تمام اجرام فلکی میں چاند کے بعد دوسرا نمبر زہرہ کا، تیسرا مشتری کا، چوتھا مریخ کا، 5واں عطارد کا، جبکہ 9واں نمبر زحل سیارے کا ہے۔ دوستو، یہ چند باتیں نظام شمسی اور اس کے سیاروں کے متعلق تھیں جو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔